الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جائیں میرے ہوتے ہیں 3 دفعہ سویرے تے 3 دفعہ شام کو درود پاک دا نذرانہ پیش کیتا، اللہ جل شانہ دے اتے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اون بندے دے اون ڈیہیں تے اون رات دے گناہ معاف فرما دے دے۔ ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ میں آج دا موضوع شروع کراں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لجپال گھرانے دی ایک عظیم شخصیت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکت دا ذکر خیر سابقہ جمعہ تو الحمدللہ جاری ہے۔ یہی سلسلے کو مزید اگتیں ٹریسوں انشاءاللہ۔ سابقہ جمعہ میں توری بارگاہ دے وچ عرض کیتا ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے یوم وصال دے بعد یزید پلید تخت نشین تھے تے اون تخت نشین تھیون دے بعد مختلف قبائل دے سرداریں دو خطوط لکھ کریں اپنے قاصد بھیج کریں اپنی بیعت کرن دا حکم نامہ جاری کیتے، یعنی اپنے واسطے ووٹ منگے سی کہ تساں میرے نال تھی وہ تے میں بطور حکمران میں کو تسلیم کرو۔ کچھ لوگ یزید دے خلاف کھڑے تھے، یزید انہیں کو شہید کرا دیتے، کچھ لوگ یزید دے خوف کلو من گئے اور کچھ لوگ خاموشی نال ہی یزید دا ساتھ دیون لگ گئے۔ یہی سلسلے دے وچ امام علی مقام دو بھی اون قاصد روانہ کیتا ہے۔ مدینے دے گورنر ولید بن عقبہ نے مروان دے ذریعے صدوا کریں دربار دے وچ آپ کو بیعت واسطے مجبور کرنے دی کوشش کیتی ہے، لیکن مروان بدبخت چنگی طرح زور دینا رہ گیا کہ بذریعہ تلوار انہیں کو تسلیم کرا گنو کہ اے اپنا ووٹ یزید دے حق چ دیون، لیکن امام علی مقام نے انکار کیتے اور وقت طلب کیتے کہ میں کو ٹائم دو، میں سوچ کے فیصلہ کرے سا۔ 4 شعبان امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے اپنے اہل و عیال رفقا دے نال مکے تشریف گھن گئے۔ 4 شعبان کو آپ مکے تشریف گھن گئے۔ سفر مکمل کتنے جلے مکہ شہر دے وچ پہنچن، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر سمیت کافی بزرگ اور جید صحابہ کرام موجود ہیں مکے دے اندر۔ انہیں کہ جی تساں چنگا کیتے کہ مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے وے، اساں سارے تہاڈے نال ہیں، تہاڈا ساتھ دیسوں، اور گورنر مکہ کو لو تہا کو امان نامہ لکھوا دینے ہیں تاکہ تو کو مکہ شہر دے اندر کہیں قسمی کوئی تکلیف نہ تھی وے اور نہ ہی کوئی تہاڈے ہوتے زبردستی کرے۔ امام علی مقام خوش تھی گن کہ میں ایو سوچ کے آیا ہمیں کہ شہر مکہ جائے امن ہے اور امن دا شہر ہے، اتھا تا جوں مارن دی بھی اجازت کوئی نہیں، لہٰذا اتھا سکون نال اپنی باقی زندگی میں گزار ویسا۔ لہٰذا امام علی مقام نے بھی امان نامے کو قبول فرمایا اور مکے شہر دے اندر رہائش اختیار کر کے دی ہے۔ کوفے دے اندر کافی کتب دے وچ یہ چیز موجود ہے، جڑے لوگ ان چیز دا انکار کریں دن انہیں دے اپنے کتابیں دے وچ بھی موجود ہے کہ ایک گروہ ہا کوفے دے اندر جڑا اپنے آپ کو شیعان علی سڈویندا ہا، اندے کافی لوگ ایک گھر دے وچ جمع تھے اور جمع تھی کہ وہ میٹنگ کرن پہ گئے کہ سا کو پتہ لگے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کے مکے لگے گئے۔ مکے پہنچ کے انہیں اتھیں رہائش اختیار کر ہی دی ہے اور ان دی وجہ یہ ہے کہ یزید نے بیعت واسطے مجبور کیتے۔ انہیں کہ اساں ایویں کرنے ہیں، خط لکھ دے ہیں تے امام حسین کو ادھیں صدوا گھندے ہیں۔ جڑے ویلے وہ کوفے دے وچ آوے سن اساں انہیں دی بیعت کر گھنسوں، اساں سارے انہیں دے نال کھڑے تھی ویسوں اور اساں یزید دے خلاف جنگ کر کے یزید کو تخت گھن گھنسوں۔ اے انہیں دی سوچ ہے، اے انہیں دا
ذہن ہا کہ اساں این طریقے دے نال یہ منصوبہ پورا کرے سوں اساں امام علی مقام کو سڑوے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہیں خط لکھن شروع کر دیتا۔ پیدل دا زمانہ ہا، گھوڑ سواری ہے یا اٹھتے سفر تھیندا ہا۔ اج دی کار او جدید دور کائیں نہیں کہ موبائل دے ذریعے فوراً فون کر کے دسا دیتا ونجے۔ اتنی سست روی دے دور دے وچ کوفہ عراق دا شہر ہے اور مکہ عرب دے اندر کھڑے تھیا۔ کوفے کولو مکے تک انہیں متعدد قاصد بھیجن۔ ایک روایت دے وچ آندے کہ امام علی مقام کولو 300 خط پہنچن، یعنی 300 قاصد گئے نا خط چاہ کے، سارے کٹھے تا نہیں ٹرے، ایک خط دے کے آئے ان دا جواب ملے، ولبیا خط ایک کر کے۔ ایک روایت دے وچ آندے کہ 800 خط ہن، ایک روایت دے وچ آندے کہ 1500 خط ہن۔ 1500 والی روایت دے راوی زیادہ مستند ہیں اور ایک روایت تا 2500 تو 3000 تک بھی دسیں دی ہے۔ یعنی اساں سادے الفاظ دے وچ اے آکھ سکتے ہیں کہ کثیر تعداد دے وچ خطوط امام علی مقام کو لکھے گئے۔ ہن صاحب ظاہر ہکی جمہار وچ بھی کوئی نہیں ہے، وقفے نال آندے رہ گئے۔ 4 شعبان کو آپ مکے پہنچن، شعبان دا مہینہ، رمضان دا مہینہ، شوال دا مہینہ، ذی قعد دا مہینہ، یہ 4 مہینے دے اندر اتنے سارے خطوط آئیں۔ ذی الحج دا مہینہ جلے شروع تھا ہے نا، تے اون والے امام علی مقام نے کوفے دی تیاری کیتی ہے، لیکن جڑے ویلے یہ خطوط دا سلسلہ شروع تھی گئے اور ذی قعد دا مہینہ آ گئے، امام علی مقام نے بڑے جید صحابہ، جلیل القدر صحابہ کو صدوا کریں، انہیں نال مشورہ کیتا ہے کہ ہن میرے کولو اتنی کثیر تعداد دے وچ خطوط آ گئے اور لوگ وعدے کریں دے بیٹھیں کہ اساں اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ تہاڈے اتے قربان کر دے سوں، اساں تہاڈا ساتھ نہ چھڑے سوں، آؤ ظلم دے خلاف کھڑے تھی ونجو، اساں تہاڈے نال ہیں، این ظالم دے خلاف کھڑے تھی ونجو، حق دا ساتھ دیو، اساں تہاڈے نال ہیں۔ امام علی مقام نے مشورہ کیتا ہے کہ دسو ہن میں کیا کراں۔ اج اگر میں نہیں ویندا، خاموشی اختیار کر گھندا، ول قیامت تک واسطے لوگ میری کو سنت بنا گن سن کہ ظالم ظلم کریندا رہے، تسا چپ کر کے ساندے رہ ونجو، ایک پاسو بیٹھے رہ ونجو، کوئی ظلم دے خلاف آواز نہ چاہے، یہ بھی گال غلط ہے۔ اور قیامت علی جمہار اگر اللہ جل شانہ نے میرے کو پوچھ گدا کہ اے حسین جڑے ویلے تے کو اتنے لوگ معاونت واسطے ملدے ہن، اتنے ساتھی تیرے نال جان قربان کرن واسطے تیار ہن، ول تیں کیوں ظلم دے خلاف آواز نہیں کھڑی کیتی، میں کیا جواب دے سکتا۔ وہ صحابہ کرام آکھن لگن کہ اے حسین گال ایویں ہے، تہاڈی گال بالکل ٹھیک ہے، شرعی تقاضے بھی ہیں کہ تو کو ونجنا چاہیے، لیکن اے اہل کوفہ جڑے ہیں نا، بے وفا ہیں، انہیں دوتے اعتماد نہیں کیتا ون سکتا، انہیں تہاڈے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے نال کیڑا سلوک کیتا ہا، کیا تو کو بھول گئے؟ انہیں کوفے والے تہاڈے وڈے بھائی امام حسن دے نال کیڑا سلوک کیتا، کیا تو کو بھول گئے؟ ایک چھوٹی جی مثال تو کو میں دیواں چا، اے جڑی روایت میں پڑھدا پیا نا، اہل تشیع مسلک دے وچ ایک کتاب ہے جے کو او ساری بخاری شریف دے برابر درجہ دیندن، اے اون دے وچ روایت موجود ہے۔ امام حسن جڑے ویلے مسند دے اتے موجود ہیں نا خلافت دے اتے، آپ نے ارادہ فرمائے کہ مسلمان 2 حصے وچ تقسیم تھی چکن،
کچھ اہل بیت اطہار دے نال کھڑن اور کچھ سیدنا امیر معاویہ دے نال کھڑن، کیوں نہ اساں انہیں کو متحد کر دوں، کٹھا کر دوں، اساں صلح کر گنوں۔ ویسے بھی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر دوتے تشریف فرما ہن، جمعے دا خطبہ ارشاد فرمیندے پئے ہن، امام حسن تے امام حسین کھیڈ دے ہوئے چھوٹے جے بچے ہن، مسجد دے اندر تشریف گھن ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین واسطے خطبہ چھوڑ دیتے، ممبر چھوڑ دیتے، اور تلے لہن آ کے دوہیں شہزادیں کو سینے نال لا دیتے۔ شان تو دیکھو کتنی بڑی ہے، میرے نبی نے خطبہ ہی چھوڑ دیتے، ممبر چھوڑ دیتے، شہزادیں کو سینے نال لا کے دے، سینے نال لا کریں چاہ کے این آ کریں ممبر دوتے بہ گئے اور آ کے اپنی مبارک گود دے وچ ایک پاسو امام حسن کو بلہا دیتے ہیں، بے پاسو امام حسین کو بلہا دیتے ہیں۔ امام حسن کو جلے بلہائے نے تے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرا اے شہزادہ امام حسن اے او شہزادہ ہے، اے او سید ہے، اے او سردار ہے کہ جیڑا مسلمانے دے دو گروہیں دے وچ والے صلح کروے سی جرلے ڈھیر سارا خون بہ گیا ہو سی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تا اے غیب دی خبر پہلے ہی دے دیتی ہے جڑا امام حسن بچپن چھن چھوٹے جے ہن کہ مسلمانے دے دو گروہیں دے وچ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک گروہ مسلمانے دا ہو سی ایک منافقیں دا ہو سی، نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک مسلمانے دا ہو سی بیا کافریں دا ہو سی، نہیں فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے کہ دوہیں گروہ مسلمانے دے ہو سن، انہیں دے وچ آپس وچ اختلاف تھی گیا ہو سی، خون ریزی تھی گئی ہو سی، میرا اے شہزادہ انہیں دے وچ صلح کروے سی۔ لہذا امام حسن پاک نے اپنے نانا جان دے این فرمان کو سچ ثابت کر کے دکھایا اور آپ نے ون کے حضرت سیدنا امیر معاویہ دے نال صلح کر کے دیے۔ صلح کرن دے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کو امیر المؤمنین مقرر فرما دیتے کہ آپ جے این ٹائم امت دے خلیفہ ہی وے، خلافت دی مسند تہاڈے کولو۔ ان دے بعد امام حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، ول امام حسین کو حکم دیتے ہیں کہ اے حسین تو بھی بیعت کر۔ امام حسین نے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ لوگ پوچھن لگن اے حسین حسن تا بیعت کر آیا تائیں کیوں کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا امام حسن میرا وڈا بھرا ہی نہیں، میرا امام بھی ہے، انہیں جی میں کو حکم دیتے میں اویں کرے سا۔ لہذا ساڈے واسطے رستہ صاف ہے، میرے نبی دے گھرانے نے امام حسن نے جیندے نال صلح کیتی ہے، اساں ان دے خلاف زبان کھولنی نہیں۔ امام حسین نے جیندے نال جنگ کیتی ہے، او کو اساں مننا نہیں۔ گال صاف ظاہر ہے نا، واضح ہے۔ لہذا یزید پلید واسطے سارے دل وچ کوئی جگہ کوئی نہیں، امیر معاویہ سارے سر دے تاج ہیں۔ امام حسن نے انہیں دے ہاتھ بیعت کیتی ہے۔ امام حسن پاک جرلے بیعت کر کے خلافت انہیں کو دے کریں، سلطنت انہیں دے حوالے کر کے شام تو واپس شام دے شہر دمشق دے وچ انہیں دی رہائش ہے، اتھوں کو واپس جڑے ویلے کوفے پہنچن، ایو گروہ جڑا اپنے آپ کو شیان علی سدوینا ہا، این گروہ دے لوگ کٹھے تھی کے آگن اے حسن تسا کیا کیتے؟ اے انہیں دی کتاب دے وچ موجود ہے، اے تسا کیا کیتے؟ کیا تسا اے چنگا کام کر رہے ہوئے کہ انہیں دے حد تے بیعت کر رہے ہوئے خلافت انہیں کو دے آئے ہوئے؟ بڑے کرخت لہجے دے نال آکھے نے اور نال ہی ایک تھپڑ امام حسن دے چہرہ انور دوتے رسید کیتے نے، اتنا زوردار ہے کہ امام حسن پاک زمین تے تشریف گئے ہیں۔ آپ خاموش تھی گئے، کوئی جواب نہیں دیتا، انہیں دی بدتمیزی دا کوئی جواب نہیں دیتا۔ آپ نے مصلح بچھایا تے نماز دی نیت کر کے دی ہے، آپ نے جو ہی نماز دی نیت کی ہے انہیں پیریں دے وچوں مصلح چھکے آپ ول زمین تے آ گئے۔ این واقعے دے بعد امام حسن نے کوفہ چھوڑ کر ول مدینے رہائش اختیار کر کے دی ہے۔ جڑے اج اپنے آپ کو بڑے محب سدوے ہیں نا کہ سب محبت کرن والے ہیں، اے انہیں دے سلوک ہیں اہل بیت دے نال، اے انہیں دا محبتاں ہیں اہل بیت دے نال۔ میں نہیں آدھا بیٹھا انہیں دا اپنا کتاباں بیٹھا آ جا۔ لہذا میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، یہی واقعے کو صحابہ کرام نے امام حسین دے سامنے بیان کیتے کہ تہاڈے بھرا حسن دے نال انہیں کیا سلوک کیتا ہا۔
کیا وہ تو کو بھول گئے؟ اے کوفے والے بے وفا ہیں، انہیں دے وچ کوئی وفا دی امید کوئی نہیں، نہ ونجو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تہاڈی گال بالکل صحیح ہے، میں این گال کو تسلیم کرنا تساں صحیح آدھے بیٹھے ہوئے، واقعی انہیں دے اندر وفا دی امید کوئی نہیں، دوگلے ہیں، لیکن میں کو بھی تا کوئی شرعی فتویٰ دیو نا، شریعت بھی تا میں کو کوئی رستہ دکھاوے کہ اتنے لوگ جڑے ویلے میرے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار ہیں، جان مال قربان کرن واسطے تیار ہیں، اگر میں نہیں ویندا تے قیامت الجوار اللہ کو کیا منہ لکھے سا؟ انہیں کہا سہیں والی میں کرو اپنا ایک نمائندہ بھیج دیو، او ونجے ونج کریں اتھو دے حالات دا جائزہ چاوے، حالات دا جائزہ چاون دے بعد او توہا کو خط لکھ کے دساوے کہ اتھو دے حالات کیویں ہیں۔ اگر تہاڈا دل ہوئے مطمئن کہ جی واقعی حالات ٹھیک ہیں، میں کو ونجنا چاہیے وال تو ساں روانہ تھی ونجائے، اور اگر دل مطمئن نہ ہوئے او لکھ دے وے کہ حالات اچھے کہیں نہیں، کوفے والے اپنی منافقت لکھیں دے پین، لہٰذا نہ ونجائے تو ساں۔ آپ نے فرمایا کہ اے گال ٹھیک ہے، وال ایویں کر گھندے ہیں۔ آپ نے اپنا نمائندہ بنا کریں اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیتے کوفے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو چھوٹے صاحبزادیں کو نال لا کریں، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کوفے روانہ تھی گئے۔ کوفے دا گورنر اولے نعمان بن بشیر ہے اور اے اہل بیت اطہار دا عاشق ہے اور میرے نبی دا صحابی ہے، اہل بیت اطہار دا دیوانہ اور میرے نبی علیہ السلام دا صحابی ہے۔ او کو پتہ ہے کہ امام حسین دو خط ویندے کھڑیں اور آپ کہیں ٹائم بھی تشریف گہنا سن۔ امام مسلم جڑے ویلے کوفے دے وچ پہنچن، نعمان بن بشیر نے ملاقات کیتی ہے، انہیں آ کر آکھے کہ یزید دے ہاتھ کنڈے کو لو بچاہے اور سازشاں بہوں کریں دے، میرے طرفوں تو کو کوئی شکایت نہ آسی، لیکن ول بھی محتاط رہا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کوفے دے انہیں لوگوں کو ونج ملن کہ جنہیں خط لکھے ہیں، لوگ کٹھے تھیون پائے گئے، امام مسلم دا سنیا نے کہ آپ آ گئے اور امام علی مقام دے نمائندے دے طور تے آئیں، لہذا وہ کٹھے تھیون پائے گئے کہ ایسا وینے ون کے بیعت کرنے ہیں۔ ایک روایت دے وچ آندے کہ پہلی جمہار ہی امام مسلم دے ہاتھ تے 40,000 بندے بیعت کیتیے، حلف چاہتے، قسم چاہتی ہے کہ ایسا اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ تواڈے تے قربان کر دے سو۔ 40,000 بندہ۔ امام مسلم بڑے خوش تھی گئے کہ حالات تھا بڑے چنگے ہیں، لوگ تا واقعی جان مال قربان کرن واسطے تیار تھے بیٹھن، لہٰذا یزید دے خلاف آواز چاون واسطے اتنا مجمع کافی ہے۔ امام مسلم فی الحال حالات مزید بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، فوری طور تے جلد بازی دا قدم انہیں نہیں چاہتا۔ اگلی جمہار دوبارہ لوگیں دے جذبات ڈٹھن، لوگ واقعی دیوانگی دی حد تک تیار ہیں کہ ساکوں امام علی مقام آ کے حکم دے میں نہ اپنی جان قربان کر دو۔ امام مسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دو خط لکھ دیتے کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اے میرے امام، اتھو دے حالات بالکل موافق ہیں، لوگ اپنی جان مال قربان کرن واسطے تیار ہیں، پہلی جمہار ہی 40,000 بندہ میرے ہاتھ بیعت کر چکے، لہٰذا تسا تشریف گھننا ہو۔ ایڈو خط روانہ تھا اور امام مسلم دی آمد تو پہلے، امام مسلم دی آمد دی خبر سن کے کہیں بدبخت نے یزید دو خط لکھ دیتا ہا کہ اتھو دے حالات تیرے کنٹرول تو بہر تھی نے پن، نعمان بن بشیر امام حسین دا ساتھ دینے پن، اے صوبہ تیرے ہاتھی جو نکل ویسی اور پوری سلطنت تیرے ہاتھی جو نکل ویسی۔ اون فوری طور تے عبید اللہ
ابن زیاد اے بصرے دا گورنر ہے. بصرہ بھی عراق دا ایک شہر ہے. بصرے دا گورنر ہے. ایکو خط لکھے اور خط لکھ کر یزید نے آکھے کہ تو فوری طور تے ون میں نعمان بن بشیر کو معزول کر دیتا ہے. ڈوہائیں صوبیں دی گورنری تو سنبھال گئن اور میں کو پتہ لگے کہ مسلم بن عقیل کوفے دے وچ آندے پین او جو ہی آویں تے انہیں کو شہید کر دیں اور اگر امام حسین آوے تو ول اندے واسطے بھی جو تیرے کو لو تھی سگے او کریں یا او میری بیعت کر گنن ورنہ تے کو پورا اختیار ہے. فل اختیار دا خط ابن زیاد کو لکھ کریں یزید نے روانہ کیتا. ابن زیاد جلے ڈٹھے حالات این انداز دہن او بصرے والے رستے کو لو کوفے دے اندر داخل نہیں تھیا بلکہ کوفے شہر دا چکر کٹ کے جیڑا رستہ مکے کو لو کوفے دے وچ آندا ہا اون رستے کو لو آیا بھی شام دے ٹائم جرلے اندھارا تھی گیا ہا منہ دے تے کپڑا سٹ کے آئے. لوگوں کو پتہ ہے کہ امام مسلم والے آ گئے ہیں. امام مسلم نے خط لکھ دیتا ہے امام حسین کہیں ٹائم یا آوے سن اے پتہ نہیں کتنے رستے انتظار بیٹھے یا اڈھو روانہ تھی انہیں بہرحال خط روانہ تھی گئے وہ آوے سن لوگ انتظار دے وچ ہیں. جرلے ایکو آیا ڈٹھے نے لوگ خوش تھی گئے نعرے لاون لگ گئے ایکو گھن کے پہنچ گئے فوراً گورنر ہاؤس دے وچ سیکٹریٹ دے وچ انہیں سمجھے شاید امام حسین آ گئے. ابن زیاد جڑے ویلے گورنر ہاؤس دے اندر داخل تھا والوں منہ تو کپڑا ہٹائے سارے دے تا پیریں جو زمین نکل گئی کہ یہ کیا تھی گئے اے بدبختی تھا کیا کرنا آ گئے ان دا ظلم اوے مشہور آ. ابن زیاد نے فوری طور تے یزید دا حکم نامہ نعمان بن بشیر کو دے کریں انہیں کو گورنر دے عہدے تو معزول کر دیتے آپ تخت سنبھال گئے. تخت سنبھالن دے بعد جڑا پہلا حکم جاری کیتے سی وہ یہ کیتے سی کہ امام مسلم بن عقیل کو فوری طور تے گرفتار کیتا ونجے اور میرے دربارے پیش کیتا ونجے. امام مسلم بن عقیل تک خبر پہنچ گئی ہے کہ ابن زیاد آ گئے اور آ کے وہ تخت اپنے قبضے گھن گئے. آپ رات دا ٹائم ہے لوگوں کو سڈن پہ گئے بھئی آؤ سی کٹھے تھی وہ حلف چاہتے آوے کہ جان بھی دے سوں مال بھی دے سوں سب کچھ قربان کرے سوں آؤ پہلا مار کا تیار ہے. کٹھے تھی وہ لوگ جمع تھی ون پہ گئے کہ بھئی ایویں کرنے سویرے پہلے جول کریں گورنر ہاؤس ابن زیاد دے نال گال کرنے تو کیڑے مقصد واسطے ہیں تیرے ارادے کیا ہیں. اگر ہے او بدنیتی واسطے آیا ہویا تو وال تا پیچھے ہوں دا مقابلہ کرنے ہیں اور اگر یہ جہاں کوئی ہوں دا ارادہ کہیں نہیں وال مقابلے دی ضرورت بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے صحیح. ابن زیاد نے سارے قبیلے دے سرداریں کو دعوت دے کے اپنے گورنر ہاؤس سے طلب کر گئے. جڑے ویلے وہ سارے گورنر ہاؤس دے وچ آ گئے این گورنر ہاؤس دے دروازے بند کر دیتے انہوں کو ڈھک دیتے. انہیں دی گرفتاری دی خبر پہنچی ہے. امام مسلم نے سارے قبیلے دے نوجوانے کو نال گھن کے آ کے گورنر ہاؤس دا گھراؤ کر دیتا کہ بھئی تساں گورنر ہاؤس دے اندر انہیں سرداریں کو دعوت دے کے سڑوایا ہے ڈھکیا کے واسطے ہی ہے. امام مسلم گورنر ہاؤس دا گھراؤ کی کھڑے ہیں. اون ٹائم 40,000 تو زیادہ تعداد ہے لوگیں دی جڑی گورنر ہاؤس کو گھیری کھڑی آئی. اگر آپ چاہیں ہاں تو گورنر ہاؤس دی اینٹ نال اینٹ وجا سکتے ہیں ان دے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں لیکن صبر و تحمل دا مظاہرہ کیتے آپ نے کہ پہلے میں گفتگو کر گینا پہلے ان دے نال میں کلام کر گینا کہ چاندہ کیا ہے. ان دے بعد جیویں ہو سی ڈٹھا ویسی ابن زیاد گئے انہیں سرداریں دے کولو جڑے سردار ڈھکے پے ہیں انہوں کو ایک سی تحاکم میں مروا دے ساں اور تہاڈے بچے بھی مروا دے ساں. یزید ایک بہت بڑی فوج بھیجی بیٹھے جڑی پہنچان والی ہے کوڑ مارے سی وہ پہنچان والی ہے کوفے دے وچ تہاڈے سارے نسلیں دا نام نشان مٹا دے سی. لہذا اگر زندگی پیاری ہی وے تو کو میں گورنر ہاؤس دی چھت تے چڑھے نا تلے جڑے تواڈے قبیلے دے لوگ آئے کھڑے انہیں کو ہٹکو کے واپس اپنے اپنے گھریں لگے ونجن. سردار ڈر گئے انہیں جا لتاں کمبن پائے گئے وہ فوراً چھت تے گئے ون کے اپنے اپنے قبیلے دے لوگوں کو حکم دیون شروع تھی گئے بھئی واپسی اپنے اپنے گھر ونجو.
آہستہ آہستہ لوگ اتھوں کھسکن شروع تھی گئے. جڑے سویر نال 40,000 تو زائد ہن او پیشی دی نماز وچ 15,000 ہن. عصر دی نماز دے وچ 500 ہن. مغرب دی نماز وچ ایک ہی کہنا ہے. امام مسلم کلے رہ گئے. ابن زیاد نے حکم دیتے کہ ہن ونجو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے گینا. امام مسلم ایک گھر دے وچ پناہ گدی ہے. اوہ گھر دے وچ راون والا ایک نوجوان لالچ دے وچ آ کر اون بدبخت نے امام مسلم دی خبر دیتی ہے کہ امام مسلم میرے گھر پناہ گدی بیٹھا. ابن زیاد نے 40 سپاہیوں دے نال ایک اپنے دستے دے انچارج کو نال بھیج کریں کہ ون تو تے 40 سپاہی تیرے نال مسلم بن عقیل کو گرفتار کرا. سی میری تو تساں نک کٹ دیتی ہے. 40 سپاہی گھن کے ونجا ایک بندے کو گرفتار کرن واسطے. میں تو کل ہی کافی ہوں کو پکڑ کے گھنا ہونے واسطے. ابن زیاد ہے کہ بدبختہ تے کو پتہ کوئی نہیں تو ویندا کہندو پائیں. این گھرانے دا تے کو پتہ کوئی نہیں. اے 40 بھی تھوڑے تھی سن تو وانتے صحیح. جڑے ویلے اے 40 سپاہیوں دے نال اون گھر دے تے پہنچے. امام مسلم فوراً گھر دے بہرین اپنے تلوار کٹ کے دیے اپنے مقابلہ کیتے. او 40 سپاہی جڑے گرفتار کرن واسطے آئے ہیں نا انہیں چو کوئی 3-4 بچن باقی سارے کو جہنم واصل کر دیتا نا. جہرے ویلے 3-4 ڈٹھے سی کہ صرف بچ گئے. اگر یہی ویندن تے مائی نال ویساں او جڑا ڈینگیا پیا مریندا کہ میں کلہ ہی کافی ہاں اون فوراً تلوار زمین تے سٹ گتی ہے. وہ آنکھے مسلم بن عقیل کیا پہ کرنے وے تساں مسلمانے دا خون وہیندے پے وے. میں تلوار سٹ گتی ہے میں لڑن تھوڑی آیا. اساں تا تواڈے نال گفتگو کرنا چاہنے ہیں. ابن زیاد تو نال ملاقات کرنا چاہندا ہے. میں تو ملاقات دا پیغام گھن کے آیا. میں تساں ایویں سارے بندے مار دیتن. امام مسلم آپ بھی کچھ زخمی تھی چکے ہیں. ایک سائڈ تے بہ گئے. جڑے گھر دے وچ پناہ گزین ہن ان گھر دے وچ ایک بزرگ خاتون ہے بزرگ ہے بڈھی ہے. او پانی دا پیالہ چاہ کے آئی ہے. آپ پانی دا پیالہ پیون واسطے جو ہی پیالہ اپنے منہ دے قریب کیتے زخمیں دے وچوں کچھ خون اون پیالے دے وچ ون پے. خون ناپاک شے ہے حرام ہے لہذا او پانی بھی پیون دے قابل نہیں رہیا. جڑے ویلے اے نظارہ ڈٹھے آپ نے فرمایا لگ دے ہونی دنیا تو سارا دانا پانی مک گئے. او پانی دا پیالہ اتھیں رکھ دیتے نے آپ نال ٹور پین. جڑے ویلے گورنر ہاؤس دے گیٹ دے اتنے پہنچن سپاہیں آپ کو تلوار چاہ گی دیے. آپ نے فرمایا میں تو ملاقات کرن آیا کوئی قیدی تک ہے نہیں تو میری تلوار کیوں پہچانے ہوئے. انہیں کہ جی ابن زیاد دا حکم ہے کہ کہیں دے کو تلوار نہ ہوئے. جڑا بھی ملاقاتی آوے اسلحے دے بغیر آوے. امام مسلم جو ہی اندر دربار دے وچ آئین وہ آکھن لگے کہ تہاڈا کیا ارادہ ہے تساں کت واسطے آئے ہوئے. انہیں کہ جی اہل کوفہ نے سجا ہا انہیں دی دعوت تے آئے ہیں. اے اگر اپنی دعوت تو پھر گئن مکر گئن تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا واپس چلے وینے. انہیں کہ جی کوئی نہ ہون جڑا ہے نا میں کو اے دسو کہ تساں حسین کو سڈوائے یا کوئی نہ. انہیں کہ جی میں تو سڈوائی بیٹھا وہ بھی آون والے ہیں. ابن زیاد آکھن لگے کہ حسین کیا چاہد ہے کہ او یزید کو تخت کھس گن سی تخت گھن گن سی. آپ نے فرمایا ساکو تخت دی لالچ کوئی نہیں. یزید جیڑا بدبختی والے کام کریندا بیٹھے نا شریعت کو کنڈ کیتی بیٹھے شراباں پیندے زنا کریندے نمازاں چھڑیندے جوئے کھڈویندے اے جڑے کام وہ کریندا بیٹھے این کم تو او کو روکن واسطے آئے ہیں. ساکو تخت دی لالچ کوئی نہیں. آپ باوے تے شریعت دا تابع دار تھی کہ باوے اگر شریعت دا تابع دار نہیں تھی سکدا والو کو تخت باہن دا بھی حق کوئی نہیں. جے کو مرضی بلاوے حسین کو تخت دی لالچ نہیں. حسین اپنے نانے دے دین کو مٹدا ہویا نہیں دیکھ سکدا.
ابن زیاد بکواساں کرن لگے، آپ نے فرمایا تیرے بکواسیں دا جواب ساڈے کولو بکواسیں دی صورت تے ہے کہنا مندہ تا اسا کڈ نہیں سکدے، باقی ہاں اگر تے مقابلہ کرنے ساڈے نال لڑنے تے ول ایک تلوار میرے ہاتھ چ دے، ایک تو چا آوت سامنے دے گھندے۔ ان سپاہیوں کو حکم دیتے کہ انہیں کو گھن ونجو ونج کریں گورنر ہاؤس دی چھت دے تو تلے سٹ گئے۔ امام مسلم بن عقیل کو انہیں گورنر ہاؤس دی چھت دو تو دھکا دیتے، آپ زمین تے تشریف گھنیں اور شہید تھی گئے۔ جڑی جمہار امام مسلم شہید تھے وہ جمہار امام علی مقام کو امام مسلم دا خط ملے کہ کوفے دے وچ حالات بالکل ٹھیک ہیں، اتنے لوگیں بیعت کر گی دیے، لہذا ہن تساں تشریف گھننا ہو۔ امام علی مقام نے جڑے ویلے خط پڑھے، ایک روایت دے وچ آندے کہ 3 ذی الحج ہے، ایک روایت دے وچ آندے 8 ذی الحج ہے۔ 8 ذی الحج والی روایت زیادہ صحیح لگدی ہے کیونکہ روایت دے وچ اے الفاظ بھی موجود ہیں کہ امام علی مقام نے حج دا احرام بدھا ہویا ہا، آپ نے حج دا احرام کھول لیتا ہے کہ شریعت بچاون زیادہ ضروری ہے۔ فرض حج تو میں پہلے بھی ادا کر چکا، میرے واسطے تو نفلی حج ہے، نفل پڑھن کو لو شریعت بچاون زیادہ ضروری ہے، لہذا آپ نے حج دا احرام کھول دیتے۔ جو ہی خط ملے ہوں 2-3 جمہارا ہاں اگر رہ پویں نا حج ادا کر کے لگے آویں نا، ول اگر حج تونی روک ویندے ہن، کافی لوگ بنے علاقے دے وچوں حج ادا کرن آویں نا، اتھاؤ ڈھیسری فوج نال ٹور پوے ہا، لیکن امام علی مقام نے انتظار نہیں فرمایا، آپ نے حج دا احرام کھول دیتے۔ 8 ذی الحج کو امام علی مقام نے مکے تو کوفے دا سفر شروع کیتا۔ آپ نے جو سفر شروع کیتا ہے ادو کوفے دے وچ ابن زیاد بدبخت نے سب تو پہلے ابن سعد کو طلب کیتے۔ ابن سعد بن ابی وقاص دا پتر، سعد بن ابی وقاص کون؟ صحابی رسول، او صحابی کے جڑے 10 مبشرہ دے وچ شامل ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابی جنتی ہیں۔ قرآن کریم دی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کریم فرمیندے میں اے محبوب تیرے سارے یارے نال میں جنت دا وعدہ کر گئے دے۔ میرے نبی دے سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن انہیں دے وچ ایک خوش نصیب صحابہ 10 صحابہ کے جنہیں کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دی زندگی دے وچ جنت دی خوشخبری دیتی ہے، انہیں دے وچ سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہیں۔ اتنے عظیم پیو دا پتر ابن سعد نصیب کتنا ماریا گیا کہ جڑا بدبختی دا کام کرن واسطے ٹور پے، جہاد تے وینا پیا ہا، جنگ واسطے وینا پیا ہا، سپاہی گدی ویندا ہا، ابن زیاد نے خط لکھ کر واپس سڈوا گئے دے کہ ایڈے آوان میری گال سن۔ ابن سعد جڑے ویلے اپنے سپاہیوں دے نال واپسی کوفے دے وچ پہنچے، کوفے دے وچ آ کر ابن زیاد کو آدھے جی کیا معاملہ ہے؟ وہ کہ حسین آندا پہ، حسین دے نال تے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ کہ جی میں کو سوچن دا موقع دیو، اے جڑی ہستی دے مقابلے دوتے میں ونجاں اے میں کو زیب تا نہیں دینا۔ وہ سوچن دا ٹائم گھن کے گئے، حر بن یزید ریاحی، حر دے ابے دا نام بھی یزید ہے، حر بن یزید ریاحی ایکو 1000 سپاہی دے کے ابن زیاد نے مکے والے رستے دے اتے تعینات کر دیتے کہ جڑے ویلے حسین آوے ایکو گرفتار کر کے میرے کو گھن آویں۔ حر 1000 سپاہی گھن کے اڈے روانہ تھی گئے۔ ابن سعد سوچن دا ٹائم گھن کے ایک سائڈ تے لگا گئے۔ ابن زیاد نے آکھے جی مسلم بن عقیل دے نال اندے 2 چھوٹے بال بھی تا آئے ہن، او کتھاں؟ انہیں کہ جی انہیں دا پتہ کوئی نہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیتے کہ او بال زندہ یا مردہ کہیں حالت چی میرے سامنے پیش کرو۔ انہیں بالیں دی گول شروع تھی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بال ہن، انہیں ترہ کیا بگاڑیا ہے؟ انعام دی لالچ دے وچ، پیسے دی لالچ دے وچ لوگ انہیں بالیں دی تلاش دے وچ
شروع تھی گئن قاضی شرح بھی پڑھ دین دا نا اندے ہتھیں چ ابال این ابالیں کو گھن کے آئے آ کریں مدینے آلا جڑا رستہ ہے کہ بھئی مکے دے رستے دے تا انہیں دی گول تھی سی انہیں کو گلے سن مدینے آلے رستے دو تے آ کریں انہیں بالیں کو رات دے اندھارے چ کھڑا کے پیادے بیٹا ایو رستہ سدھا کی دی ونجائے کہ تھائیں رکنا نہیں تو ساں تو آکو بکھ لگے بھی نہیں رکنا ترہ لگے بھی نہیں رکنا جے تو نہیں مدینہ نہ آوے تو ساں نہیں رکنا چل دے روائے وہ دہائیں بچے اون رستے دو تے ساری رات بھج دے رہ گن لیکن قسمت کو کچھ بیا ہی منظور ہا جلے سویرے تھئیے سورج نکلے روشنی پھیلیے پتہ لگے کوفے شہر کھڑن تھے کوفے دے ہی ارد گرد او ساری رات ٹر دے بھج دے رہ گن کوفے شہر دے وچ موجود ول او پناہ واسطے لکن شروع تھی گن ایک کھوکھلے درخت دے وچ پناہ گدی بیٹھے ہن ایک کنیز نے ڈٹھے دیکھ کریں انہیں بالیں کو پیار نال گھن کے گئیے ان دی مالکن اہل بیت دی بہوں وڈی محب ہے او کو ون کے دشے سی جڑے ویلے پتہ لگے یہ امام مسلم دے شہزادے ہیں اون مالکن نے انہیں بچیں کو اپنے گھر دے وچ لکا گی دے کیونکہ ان دا اپنا شوہر انہیں بالیں دی تلاش چ ودا ہا انعام دی لالچ دے وچ جڑے ویلے ان دے شوہر کو پتہ لگے کہ بچے تا میرے گھر دے وچ موجود ہیں اون آ کریں اپنی گھر والے کو مارن دے بعد جانو نس ماریا یعنی کہ تھپڑ مارے سی سوٹے نال مارے سی زدو کوب کیتے سی مار کٹائی کر کے وہ بال اندے کو کھس کے گھن گئے اور وانی کریں انہیں کو شہید کر دیتے سی انہیں دوہائیں دے سر چاہ کریں ابن زیاد دے دربار دے وچ گئے اور وانی کریں آدھے کہ اے انہیں شہزادے دے سر آئے پین اے او شہزادے ہیں جڑے بہوں عظیم گھرانے نال تعلق رکھے ہن اے او شہزادے ہیں جنہیں دا گھرانہ میرے نبی دا گھرانہ ہے او جڑے ویلے تعریف دے الفاظ شروع کی تنہ ہو ابن زیاد اٹھے تلوار چاہتی ہے سیکسی جڑے اتنا اچھا تیرے واسطے گھرانہ ہوت ماریا کیوں ہاوی جڑے تیری نگاہ دے وچ او گھرانہ اتنا چنگا ہے ول ماریا کت واسطے ہاوی اے آہ کے ابن زیاد نے تلوار کڈیے اوندا سر بھی قلم کر چھوڑے دنیا دے لالچ دے وچ جہنم مل گھدی آسی نہ دنیا ملی ہے نہ زندگی رہی ہے اللہ اکبر واقعہ کیونکہ طویل ہے انشاءاللہ وقت بالکل ختم تھی گئے بلکہ زیادہ گھن گئے دے وقت میں تو ادا امام علی مقام دا سفر اور کوفے وچ پہنچ کے اگتے دے حالات زندگی بخیر تا انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کرے ساں پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں اے واقعہ سا کو درس دیں دے کہ حالات جتنے سنگین تھی ونجن کدہیں حق دا ساتھ نہ چھوڑا ہے چاہے جان دی قربانی دیونی پوے مال دی قربانی دیونی پوے اولاد دی قربانی دیونی پوے حق دا ساتھ نہ چھوڑا ہے زندگی بھی کامیاب ہے قبر بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین